الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عنایت فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر، جن کی طفیل مالک الملک نے ہم سب پہ یہ مہربانی فرمائی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تحقیق ٹی وی کی طرف سے ایک نئے بیان کے ساتھ ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے لیے اکٹھی کر کے لائے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیانی کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کے مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور آئندہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ بھی ایک شکوہ شکایت ہی ہے کہ گھر سے آفات، بلیات اور اس طرح کے اور کئی خرافات جن میں کثرت کے ساتھ ہماری خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے تعویذ وغیرہ ہو گئے ہیں، گھر میں جادو ہو گیا ہے، یا اس طرح کے اور بڑے معاملات ہوتے ہیں جن کا ذکر اکثر خواتین کی زبان پہ ہوتا ہے، خواتین سے پھر یہ بات مردوں کی زبان تک آتی ہے۔ تو اس کا جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ انالیسس کرتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا پاک قرآن پڑھا جاتا ہو، بڑی توجہ سے میری بات سننا، کہ جس گھر میں اللہ کا پاک قرآن پڑھا جاتا ہو، اللہ کا پاک قرآن کھلتا ہو، صبح کھلتا ہو، شام کھلتا ہو، دوپہر کو کوئی مقدر والا جہاں تلاوت کرتا ہو، وہاں سے یہ آفات، بلیات، اس طرح کی خرافات جو تعویذ اور کالے جادو وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں، یہ وہاں سے اللہ کے فضل سے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم قرآن پاک میں رکھا ہے، کوئی بھی علم قرآن پاک کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس گھر سے آفات، بلیات، ہر چیز جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اس طرح کے جو تعویذ وغیرہ کا، جادو وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، جو اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے یہ سب کچھ ختم کر دیتے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بے مثال دولت ہے، ایک لازوال دولت ہے۔ قرآن پاک کے متعلق مختلف احادیث مختلف جگہوں سے، مختلف کتابوں سے کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تلاوت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن پاک عظیم کتاب ہے، الف لام میم پڑھیں تو ہمیں 30 نیکیاں اسی وقت عطا ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں نحوستیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، وہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو، خود بھی، اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو کوشش کیجئے کہ کم از کم
صبح کے وقت فجر کے بعد قرآن پاک گھر میں لازمی کھلے۔ جب صبح کے وقت گھر میں قرآن پاک کھلتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا بے شمار فائدے اور اس کے پڑھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد بھی سن لیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا ہے، یعنی اسے پڑھنے میں دشواری، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی تو نہیں، ہمیں تو قرآن پاک پہلے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے پہلے ہم جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، پھر روانی سے پڑھتے ہیں۔ تو جسے قرآن پاک پڑھنے میں جتنی زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کے لیے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو اسے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اسے جو مشکل پیش آ رہی ہے اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فائدوں میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں پڑھتے تو انہیں تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ جو مطلب وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کوشش میں جو انہیں تکلیف آتی ہے یا جو مطلب مشکلات آتی ہیں، اس مشکلات پہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، پڑھنے کا بھی اور رک کر جو اٹک کر پڑھتے ہیں، مشکلات جو پیش آتی ہیں اس پہ بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں قرآن پاک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب اللہ سے باتیں کرنے کا دل ہو تو قرآن پاک کھول لو، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو، گویا آپ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے نحوست ختم نہیں ہوتی، گھر سے کبھی کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ قرآن پاک بڑی بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ بیش بہا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک بڑے محبت کرنے والے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب میں اپنے آفس جاتا ہوں تو اول آخر درود پاک پڑھتا ہوں، سورۃ فلق کو 11 بار پڑھتا ہوں اور سورۃ ناس کو 11 بار پڑھتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے سارا دن بڑا خوشحال رہتا ہوں، کوئی کسی قسم کا مجھے مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے رزق اور روزی میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور کوئی پریشانی آ بھی جائے تو میں پریشانی فیل نہیں کرتا، یعنی پریشان اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، میری پریشانی میرا غم دور کرنے کے لیے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، یعنی اتنا حوصلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اللہ پاک کا پاک قرآن بار بار پڑھنے کی، لگاتار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی محبت ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ موجزن فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، گویا کہ ہمارے جتنے بھی ملنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ اپنے گھر میں کم از کم دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کھول کر، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم قرآن پاک کا 1 رکوع ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔